أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 387 ہے، 387۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کی گئی، 90۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو یصلون، جا ملتے ہیں، الی قوم، اس قوم سے، کہ بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے، او یا جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حصرت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہیں، اس بات سے کہ ان یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، تو لسلطہم، تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فلقاتلوکم، تو وہ تم سے لڑتے، فإن، پھر اگر، اعتزلوکم، وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فلم یقاتلوکم، اور وہ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح، تو فما جعل اللہ، تو اللہ نے نہیں بنائی، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلاً، کوئی راہ، یعنی ان سے لڑنے کی۔ ترجمہ یوں ہے، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قتل کا جو حکم دیا گیا، پچھلی آیت میں جو قتل کا حکم دیا گیا، اس قتل کے حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کو قتل کرنے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کا عہد ہے، یعنی
مسلمانوں اور اس قوم کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ان لوگوں کو بھی مستثنا کر دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے پاس اس حالت میں آ جائیں کہ ان کا دل جنگ کرنے سے بیزار آ چکا ہو اور وہ مسلمانوں سے لڑنا گوارا ہی نہ کریں، اور نہ صرف مسلمان بلکہ وہ اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں جماعتوں سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں قتل کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا اور وہ تم سے جنگ کرتے اور تمہیں پریشانی ہو جاتی۔ اب جب وہ خود ہی تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور تم سے جنگ کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑنے اور قتل کرنے کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت ان لوگوں کے سلسلے میں تمہیں نہیں ہے کہ تم انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ جو ایسی قوم جو صلح کی پیشکش کرتی ہو یا ایسے لوگ جو اس قوم سے مزاحمت کرتی ہو، سے جا ملتی ہو، جن سے ہمارا ان کا معاہدہ ہے، ان تمام صورتوں میں وہ بات نہیں آئے گی جو پہلی آیت میں کہی گئی کہ قتل کرو پکڑو، وہ تو صرف ان شریر لوگوں کے لیے جو سازشیں کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اس کی جو ہے اجازت دی گئی تھی، لیکن ان تمام صورتوں میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام جہاں تک ہو سکے اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم سلامتی پر رہو، جنگ سے بچو، قتال سے بچو، لڑنے سے بچو، اور ان تمام کے اور ظلم کی تشدد کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا